بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة تلزم في الركعتين الأولتين من الصلاة قراءة الحمد وفي الفریضة لدى المشهور قراءة سورة كاملة۔ بعض ہماری اجزائے صلاۃ میں چل رہی ہے۔ شروع کیا تھا کہ اجزائے صلاۃ میں نیت ہے، اجزائے صلاۃ میں تکبیرۃ الاحرام ہے، اجزائے صلاۃ میں قیام ہے۔ اسی ترتیب سے فرماتے ہیں اجزائے صلاۃ میں ہے القراءہ، حمد اور سورہ کا پڑھنا، اس لیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جہاں پر سورہ حمد نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر نماز کے لیے جسے نماز کہا جاتا ہے حمد کا پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خوب، نماز ہے واجبہ میں، فریضہ نمازوں میں مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ حمد کے بعد ایک اور مکمل سورت بھی پڑھی جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری بات کہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی جزء سورہ ہے، یعنی حمد کا بھی جزء ہے اور دیگر صورتوں کا بھی جزء ہے، خوب، سوائے سورہ برات کے۔ اس میں جو بحث ہے، جو بات سمجھنے والی ہے، جو دقیق بحث ہے، وہ دو باتوں میں ہے۔ یعنی اس پر اتنی بحث نہیں ہے کہ ہر نماز میں چاہے واجب ہو یا مستحب اس میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، یہ مسلمات میں سے تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔ دو باتیں محل بحث ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آیا دوسری سورت پڑھنا بھی واجب ہے حمد کے بعد یا واجب نہیں ہے، اس پر بحث۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے ساتھ، حمد ہو یا غیر حمد، آیا سب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے بطور جزئیت، یعنی اس کو چھوڑ دیا تو گویا سورت مکمل نہیں ہوئی یا نہیں ہے۔ اب اس پر دلیلیں ہیں، اس پر دلیلیں دینی ہیں۔ ہمارا جو مدعا ہے کہ ہم بسم اللہ کو ہر صورت کا جز سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آیا حمد کے بعد سورہ واجب ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ خود حمد کا نماز میں واجب ہونا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ بحث ہے جو قرات میں آیت اللہ ایروانی دام ظلہ العالی نے بیان فرمائی ہے اور فرمانا ہے۔ فرماتے ہیں اجزائے صلاۃ میں سے ہے القراءہ تلزم فی الرکعتین الاولتین من الصلاۃ، نماز کی پہلی 2 رکعت میں لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ یعنی واجب ہے قراءۃ الحمد، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وفی الفریضۃ، اور اسی طرح واجب نماز میں مشہور کے نزدیک لازم ہے قراءۃ سورۃ کاملہ، ایک اور مکمل سورت۔ جب کاملہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا وہ درست نہیں۔ خوب، البتہ سورہ نماز آیات کے اس کی بات انشاءاللہ آئے گی۔
اب یہاں دو باتیں ہم نے پڑھی. پہلی بات کہ ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دوسری بات مشہور کہتے ہیں کہ واجب نماز میں حمد کے بعد ایک اور سورہ کا پڑھنا بھی لازم ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3، تیسری بات، والمشہور ان البسملۃ جزء من کل سورہ. مشہور یہ ہے، شہرت اس بات کی ہے علماء میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی جز ہے. فتجب قراءتها معها، لہذا ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے سوائے سورہ برات کے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، 3 باتیں ہو گئیں. والمستند فی ذلک، اب ان میں سے ہر ایک پر ہمیں دلیل چاہیے. دلیل کہاں سے شروع کریں گے کہ پہلی 2 رکعتوں میں حمد پڑھنا واجب ہے، اس پر دلیل. ہر واجب نماز میں حمد کے بعد ایک اور سورہ پڑھنی واجب ہے، اس پر دلیل. بسم اللہ جزء سورہ ہوتی ہے، اس پر دلیل. ذرا غور کرنا. والمستند فی ذلک، پہلی بات، اما وجوب الفاتحہ فی الاولتین، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. فَأَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ امت مسلمہ میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یا ہمارے اپنے بزرگان میں. یہ نہیں کیا گویا یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. ٹھیک، ایک تو یہ ہو گیا. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صحیحۃ محمد بن مسلم عن ابی جعفر، اور روایت صحیحہ بھی موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. وہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے سألتہ عن الذی لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب فی صلاتہ، میں نے امام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا. اس شخص کے بارے میں سوال کیا. قال، امام نے فرمایا لا صلاۃ لہ الا ان یقرأ بہا، اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے. فی جہر او اخفات، چاہے وہ جہری نماز ہے چاہے اخفاتی ہے، اس میں کوئی فرق، یعنی نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ہر حال میں واجب ہے. اما وجوبھا فی النافلہ، چلو واجب نماز میں تو آ گیا، نافلہ میں فرماتے ہیں روایت میں ہے لا صلاۃ الا ان یقرأ، اس میں واجبہ یا مندوبہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. پس اسی روایت سے ثابت ہے کہ چاہے نماز واجبہ ہو فریضہ ہو چاہے مندوبہ ہو مستحب ہو، پہلی 2 رکعت میں ہر نماز میں فاتحہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. ٹھیک، اگلی بات، وَأَمَّا لُزُومُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ كَامِلَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ، کہ سورہ فاتحہ جب پڑھ لی، مشہور اس بات کے قائل ہیں، شہرت اس فتوائی یہ ہے کہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں فَقَدْ وَقَعَ مَحَلًّا لِلْاخْتِلَافِ، یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. بعض ہر نماز یعنی واجب نماز میں حمد کے بعد سورہ کے پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں، اور بعض وجوب کے قائل نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں پڑھ لیں تو مستحب ہے. کیوں یہ اختلاف کیوں آیا؟
تابعاً لاختلاف الروایات، اس لیے کہ روایات میں اختلاف ہے، یعنی بعض روایات فقط فاتحہ کو کافی سمجھتے ہیں صحت صلاۃ کے لیے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ نہیں، فاتحہ کے بعد ایک اور سورت بھی ہونی چاہیے۔ اختلاف روایات کی بنیاد پر فتاویٰ کا اختلاف کہ بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر جو ان کا اپنا انداز ہے کہ زیادہ لمبی روایتیں نہیں لکھتے، مختصر، مثلاً ففی روایت منصور ابن حازم، منصور بن حازم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقرأ فی المکتوبہ بأقل من سورہ ولا بأکثر، کہ مکتوبہ یعنی واجب نماز کو نہ پڑھ بے عقل، یعنی ایک سورت کا کم یا زیادہ۔ مراد کیا ہے؟ یعنی فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس کے بعد ایک سورت اور، نہ اس سے کم نہ زیادہ، یعنی نہ ایک سورت کا کچھ حصہ نہ ایک سے زائد صورتیں، یعنی ایک سورت مکمل اس کے بعد پڑھ۔ اب یہ تو بتاتی ہے کہ جب تک حمد کے بعد دوسری سورہ نہ ہوگی نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وجوب پر عمدن اگر کوئی چھوڑ دے گا تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمد کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن وفی صحیحۃ علی بن ریاب، لیکن صحیح ہے روایت صحیح ہے علی بن ریاب کی، ان ابی عبداللہ، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ روایت کیا کہتی ہے کہ فرمایا ان فاتحۃ الکتاب تجوز وحدہا فی الفریضہ، کہ واجب نماز میں فقط سورہ فاتحہ ہی کافی ہے۔ اب اس روایت میں ہے کہ لا تقرأ فی المندوبہ، یعنی مکتوبہ کے واجب کو سورت ایک سورت سے کم زیادہ، یعنی حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے، نہیں فرمائی تھوڑا پڑھنے سے۔ اس روایت کہتی ہے کہ نہیں، فریضہ میں فقط فاتحہ کافی ہے۔ تو یہ اختلاف روایات سبب بنا فتاویٰ کے اختلاف کا، کہ جس کی بنیاد پر بعض نے کہا کہ فریضہ نماز میں حمد کے بعد سورہ پڑھنا واجب ہے، بعض نے کہا واجب نہیں ہے، بنیاد اختلاف روایات۔ آیت اللہ روانی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو دوسری روایت ہے، کون سی، جو کہتی ہے کہ فقط حمد کافی ہے، بس یہی فریضہ میں کافی ہے، یعنی کافی ہے کا مطلب ہے دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ حامل بر تقیہ کرتے ہیں کہ شاید معصوم نے تقیتاً یہ فرمایا ہو، اس لیے کہ دوسرے لوگ دوسری سورت کو واجب نہیں سمجھتے۔ آیت اللہ ایروانی اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تقیہ کی طرف اس وقت جانا ہوگا کہ جب دو روایتوں کے درمیان ایسا تعارض ہو جو قابل حل نہ ہو، جن ان کے درمیان تعارض متحقق ہو جائے، مستحکم ہو جائے، کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم نے ایک روایت کو لینا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس ان دو روایتوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے علم اصول میں، آپ نے پڑھا کہ الجمع مہما امکنا اولا من الطرح، جب دو روایتوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے تو آپ اسی جمع کے انداز میں دونوں کو لیں، کسی ایک کو طرح نہ کریں، چھوڑیں نہیں،
وہ مرحلہ تب آ جائے جب ایسا تعارض ہو جائے کہ اصلاً ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ ہو۔ آیت اللہ اروانی کی نظر میں یہاں پر آپشن ہے کہ دونوں روایات کو ہم کیا کریں، جمع کریں۔ کیا کہ جس روایت نے سورت پڑھنے کا کہا ہے اس کو حمل بر استحباب کر دیں، اور جس نے کہا ہے کہ فقط حمد کافی ہے بس، تو اب اگر یہ کر لیں تو یہ جمع ہوگی۔ اس جمع کو کہتے ہیں جمع عرفی۔ تو پس جب جمع عرفی موجود ہے تو ہمیں تکیہ کی طرف جانا، یعنی چونکہ وہ بھی مرجحات میں سے ایک مرجحات ہے، دیگر مرجحات پر جانے کی ضرورت بھی، چونکہ وہ مرجحات ہیں کہ جب دو دلیل متعارض ہو جائیں اور جمع ممکن ہو تو پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان مرجحات میں مختلف آتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر ایک کو لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ، ان دو روایتوں کے درمیان کہ ایک نے کہا لا تقرأ فی المکتوبہ بأقل من سورۃ ولا بأکثر، دوسرے نے کہا ان فاتحۃ الکتاب تجوز وحدہ فی الفریضہ، ان دو کے درمیان جمع ممکن ہے، البتہ یہ جمع عرفی ہے۔ کیا؟ بحمل الاولی علی الاستحباب، کہ جو حدیث تھی منصور بن حازم کی لا تقرأ فی المکتوبہ والی، اس کو حمل بر استحباب کر دیں کہ اس روایت کے مطابق، یعنی کیا کہیں کہ فریضہ میں حمد کے بعد ایک اور سورہ پڑھنا مستحب ہے۔ جب یہ کہیں گے مستحب ہے، دونوں روایات پر عمل ہو جائے گا۔ اس پر بھی جس نے کہا کہ فقط حمد کافی ہے، اس پر بھی کہہ دیا کہ جس نے کہا کہ کم یا اکثر سے نہ پڑھو بل سورہ پڑھو، اس کا بھی عمل ہو جائے گا۔ بس یمکن الجمع بحمل الاولی، لہذا ان دونوں روایات جمع ممکن ہے۔ کیا کہ جو جس روایت میں یہ لگتا ہے کہ حمد کے بعد سورہ پڑھنی ہے اس کو عمل کریں استحباب پر، تو یہ جمع عرفی کہلائے گی۔ ولا معنی بعد امکان ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب دو روایتوں کے درمیان جمع عرفی کا امکان موجود ہے اور ان کے درمیان جمع ہو بھی سکتی ہے، لا معنی لحمل الثانیۃ تکیہ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جو دوسری روایت ہے اس کو حمل پر تکیہ کریں اور پھر اس کو طرح کر دیں، نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ فَإِنَّ اعمال المرجحات فرع استقرار تعارض، مرجحات مرجحات سندیہ، مرجحات دلالیہ، مرجحات پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو باب تعارض میں ہم نے اصول میں پڑھے ہیں۔ بھئی مرجحات کو تو اس وقت کام میں لایا جاتا ہے، مرجحات پر ہم اس صورت میں عمل کرتے ہیں کہ جب دو روایتوں کے درمیان ایسا تعارض ہو جائے جس کہتے ہیں تعارض مستقر، کہ اصلاً قابل حل ہی نہ ہو۔ غیر متحقق، یہاں پر ایسا کوئی تعارض نہیں ہے کہ جو قابل حل نہ ہو۔ کیوں؟ بعد امکان الجمع، اس لیے کہ یہاں جمع ممکن ہے، اور فارمولہ بھی ہے کہ الجمع وہما امکن اولا من الترک۔ کیا جمع؟ ہم نے یہی کی کہ جس نے کہا سورت پڑھو اس کو حمل بر استحباب کیا، جس نے کہا کہ فقط کافی ہے، حمد کافی ہے، وہ وجوب کے لیے وسلام، جمع ہو گئی، لہذا کسی تعارض ہی نہیں ہے۔ جب تعارض نہیں رہا تو مرجحات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آگے فرماتے ہیں الاحتیاط لا ينبغی ترکہ، آیت اللہ ایرانی فرماتے ہیں میرے نزدیک بھی احتیاط یہ ہے کہ واجب نماز میں حمد کے بعد سورہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی حمد کے بعد سورہ کو پڑھنا چاہیے، تحفظا من مخالفت المشہور، تک مشہور فقہا کی مخالفت نہ ہو، چونکہ وہ وجوب کے قائل ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آجا یہ بات یہاں۔ اگلی بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ہمارے نزدیک بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہر صورت کی جز ہے، یعنی اس کا جو وجوب ہے وہ جز ہے۔ خوب، اب جب یہ جز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو وہ ناقص ہوگی، اور اگر وہ ناقص ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز درست نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا جُزْئِيَّةُ الْبَسْمَلَةِ، بسملہ جیسے حمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہنا، حوقلہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تو بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ بسملہ اما جزئیت البسملہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی جز ہے، فرماتے ہیں فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ۔ پوری توجہ، فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے کس کی؟ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کی بات، فرماتے ہیں مسلمات میں سے ہے کہ سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ یعنی سورہ فاتحہ کی جز ہونا بسم اللہ کا ینبغی ان تکون من المسلمات، فرماتے ہیں اس کو مسلمات میں سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ تمام فرقے اس بات کہہ لیں کہ حمد کو سورہ حمد بغیر بسم اللہ کے نہیں۔ خوب، ان تکون من المسلمات یعنی بسم اللہ کا جز ہونا بالنسبت الفاتحہ، انہوں نے دو حصے کر دیے، ایک ہے کہ سورت فاتحہ کی جز ہو بسم اللہ، اور ایک دفعہ ہے کہ باقی صورتوں کی۔ فرماتے ہیں جہاں تک فاتحہ کی بات ہے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کی جز ہونا فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مسلمات، کو مسلمات میں سن چاہیے۔ کیوں؟ روایت ہے، روایت کیا ہے؟ لصحیحۃ محمد بن مسلم، روایت صحیح محمد بن مسلم کی، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، عن السبع المثانی والقرآن العظیم آہی الفاتحہ، یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے یہ نکالی ہے، سورہ حاجر آیت نمبر 87 آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے تحقیق ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا، اور سب مثانی سے مراد سورہ فاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک؟ راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ان سبع المثانی کے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 سے متعلق، آہی فاتحہ، کیا یہ فاتحہ ہے؟ قال نعم، فرمایا بالکل۔ قلت بسم اللہ الرحمن الرحیم من السبع، پھر میں نے کیا کہا کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ان 7 میں سے ہے؟ جواب میں فرمایا نعم بالکل، یہ افضل ہونا، بلکہ یہ سب سے افضل ہے۔ تو پس سورہ فاتحہ کا جز ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ تو ہو گیا کنفارم، مسلمات، روایت بھی موجود۔ خوب، اب بات ہے اگلی، اما جزئیتها من بقیت السور عدد توبہ
سورہ توبہ کے علاوہ جو قرآن کی دیگر صورتیں ہیں، آیا یہ بسم اللہ ان سب کا بھی جز ہے؟ بہت غور سے، یعنی دو باتیں ہو گئیں مسلم، کون سی؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، یہ بھی قبول۔ سورہ برات کا جز نہیں ہے، یہ بھی قبول۔ اب رہ گئی باقی صورتیں کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی باقی سور کی بھی جز ہے یا جز نہیں؟ فقد ادعی علیہ الاجماع، سید مرتضیٰ ابن زہرا رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے حضرات نے بسم اللہ کی دیگر سور کی جز ہونے پر دعوی اجماع کیا ہے کہ جیسے بسم اللہ سورہ فاتحہ کی جز ہے، قرآن مجید کی دیگر صورتیں سورہ برات کے علاوہ ان کی بھی اسی طرح یہ جز ہے۔ ربما عدہ من المسلمات، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ مسلمات میں سے ہے، کیا کہ یہ بسم اللہ تمام سورہ قرآنی کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ خوب، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِصَحِيحَةِ معاویہ بن عمار، یہ تو ہو گیا نا دعوی اجماع کا دعویٰ ہو گیا مسلمات کا۔ آیا بسم اللہ تمام سورہ قرآنی کی جز ہے، اس پر کوئی حدیث بھی ہے؟ فرماتے ہاں، روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے قلت لعبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اذا قمت للصلاۃ، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی فاتحۃ الکتاب، میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ گویا اس نے سوال کیا، قال نعم، فرمایا ہاں، یعنی مراد کیا کہ پڑھوں؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر میں نے کہا فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مع سور، جب میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد پڑھ لیتا ہوں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سورت کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں یا پڑھوں، سوالی انداز میں پڑھوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ بس یہ روایت دلیل ہے کہ دیگر صورتوں کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ خوب، کوئی کہے، ذرا غور کرنا، کہ ممکن ہے یہاں بسم اللہ مستحب ہو، اس نے استحباب کا سوال کیا ہو اور امام نے بھی کہا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر الہی ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بے تقریب ہم نے وجوب یوں ثابت کرنا ہے اس حدیث سے کہ ان سوال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه، بھائی استحباب کا سوال چونکہ وہ تو واضحات میں سے تھا، کب زمانہ پیغمبر، کب زمانہ امام جعفر صادق، بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہونے کا معنی تو واضح تھا، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، جب استحباب کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت بے ایمان نہیں تھی کہ وہ تو واضح تھا، بات یہ نہیں تھی۔ اور پھر اس نے حمد کا بھی پوچھا ہے
کہ میں حمد کے ساتھ بسم اللہ پڑھوں، فرمایا نعم، پھر کہا دوسری صورت کے بعد پڑھوں، نعم۔ تو جو سوال اس کا حمد کے بارے میں تھا وہی دوسری صورت کے بارے میں تھا، فلا بد ان یکون عن الوجوب، تو ضروری ہے کہ یہ سوال بسم اللہ کے پڑھنے کے وجوب کے بارے میں ہو، یعنی گویا امام علیہ السلام سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آیا حمد کے ساتھ بسم اللہ پڑھوں، یعنی پڑھنا واجب ہے؟ فرمایا نعم۔ پھر آیا حمد کے بعد جب دوسری سورت پڑھتا ہوں اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھوں، امام نے فرمایا نعم۔ تو یہ وجوب کے بارے میں سوال تھا، چونکہ استحباب تو واضح تھا، اس کے تو سوال کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ تو کلیئر تھا۔ بس جب امام نے فرما دیا نعم، یعنی اس نے بھی گویا وجوب کے بارے میں سوال کیا اور امام نے فرما دیا نعم، یعنی گویا کہ واجب ہے، ہوا ملازم للجزئیہ۔ تو جب واجب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی جز ہے۔ لعدم احتمال ارادت الوجوب نفسی، یعنی ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں بسم اللہ پڑھنا ایک مستقل واجب ہے اور باقی سورت پڑھنا ایک مستقل واجب ہے، لہذا اگر کوئی بندہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو بسم اللہ نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ہوگا، لیکن نماز ٹھیک ہوگی فلاں فرماتے ہیں نا وجوب نفسی، یعنی بسم اللہ کے علیحدہ مستقل واجب ہونے کے بارے میں یہ سوال نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ پڑھنے کا بطور جزئیات، لعدم ارادت احتمال الوجوب النفسی، اس لیے کہ آیا بسم اللہ کے واجب نفسی ہونے کے بارے میں سوال ہو کہ آیا کہ بسم اللہ پڑھنا ایک مستقل واجب ہے، فرماتے نا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کوئی مستقل وجوب کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کی جزئیت ہے۔ ٹھیک، جناب یہ جو بحث کر رہے ہیں کہ آیا بسم اللہ حمد کی یا دیگر سب کی جز ہے یا جز نہیں ہے، اس بحث کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ دیکھو جی، اگر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے تو بھی ادا ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے لیکن واجب نفسی یہ ایک مستقل واجب ہے تو بھی پڑھی گئی، لیکن یہ جو بحث ہے کہ نہیں بطور جزئیت پڑھنا ہے، جز کر کے پڑھنا ہے، فرماتے ہیں ان ثمرۃ للحکم بجزئیت البسملہ لسورہ، کہ آیا بسم اللہ سورت کی جز ہے یا جز نہیں ہے، بعد وضوح لزوم قرأت، جبکہ یہ تو طے ہو گیا کہ اس کو پڑھنا تو لازم ہے، یعنی پڑھنا واجب ہے، لیکن آیا یہ جز ہے یا نہیں ہے؟ خوب، حتی لو لم تکن جزان، حتیٰ کہ جزئیت کے قائل نہ بھی ہوں تو بھی پڑھنا تو واجب ہے نا، تو پھر جزئیت کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا فی مثل الآیت من صلاۃ الآیات، اس لیے کہ جب صلاۃ الآیات میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں بحث ہوگی کہ ایک سورت کے ٹکڑے کر کے پڑھنا جائز ہے، تو آیا بسم اللہ کو سورت کا حصہ بنا کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں تو یہ صحیح ہوگا؟ اگر جزئیت کے قائل ہوں گے تو صحیح ہوگا، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا۔ اور لزوم تعیین سورہ اندہ قرأتہا، یا انشاءاللہ ایک بحث آئے گی کہ ہم جو سورہ پڑھنا چاہتے ہیں آیا ضروری ہے کہ تعیین کریں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سورت کی جز کے طور پر پڑھ رہا ہوں، آیا یہ تعیین ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس جزئیت کا فائدہ یہاں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔